اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی گزشتہ آیات کے اندر منافقین کے احوال کو ذکر فرما رہے تھے۔ یہاں سے بھی دو مثالیں دی جا رہی ہیں اور انہی کی مذمت کو بیان کیا جا رہا ہے منافقین کی۔ پہلی مثال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ہے، اس نے کہیں آگ جلائی، ٹھیک ہے، پھر اس آگ نے جو ہے نا اپنے ارد گرد کو کیا کر دیا، روشن کر دیا۔ اچانک اللہ کا امر آیا تو وہ آگ جو ہے نا وہ بجھ گئی، دوبارہ سے اندھیرا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہے تو یہ منافقین جو ہے کسی مفاد کی وجہ سے، کسی غرض لالچ کی وجہ سے یہ ایمان لے کر آئے، اور لیکن وہ صرف ظاہری اور سرسری ایمان تھا، ٹھیک ہے۔ اس تو آخرت میں ان کے لیے کیا ہے، اندھیرے ہی اندھیرے، ٹھیک ہے۔ یہی معنی ہے، جیسے گزشتہ آیات میں بھی ذکر کیا گیا تھا، یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ اب خادع، یخادع و مخادعتن، یہ کون سا باب ہے؟ مفاعلہ، ٹھیک ہے۔ اور مفاعلہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مفاعلہ کا ایک خاصہ ہے کہ فعل جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، جانبین سے ہوتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اہل ایمان کو۔ یعنی اللہ کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے کہ وہ ظاہری طور پر کیا کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، فرما برداری ظاہر کرتے ہیں، لیکن دل سے جو ہے نا انہوں نے کیا نہیں کیا ہوا، ایمان کو قبول نہیں۔ جیسے اگلی آیات میں فرمایا گیا تھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ تو یہ تو ان کی طرف سے کیا ہو گیا، خداع اور مکر، ٹھیک ہے۔ اب باب مفعال ہے چونکہ یہ تو اس میں جانبین سے فعل ہوگا، جیسے قاتل یقاتل مقاتلتاً، باہم قتال کرنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خداع، اور خداع کیا ہوگا کہ دنیا میں ان کے اوپر جو ہے نا اسلامی احکام جاری ہوتے ہیں، ظاہری طور پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا ان کو مسلمانوں کی صفوں سے نکالا نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ انہی والے احکام جو ہے نا ان پر کیا آتے ہیں، جاری ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک مہلت اور ڈھیل دی جا رہی، ٹھیک ہے۔ اور آخرت میں جو ہے نا یہ کیا ہوں گے، بہرحال ان کا انجام جو ہے نا وہ کیا ہوگا، کفار کے ساتھ ہی ہوگا، بلکہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ جیسے سورۃ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین لوگ جو ہے وہ جہنم کے جو ہے نا انتہائی نچلے طبقات میں ہوں۔ اسی طرح تو اس پہلی مثال کے اندر جو ہے نا اسی چیز کو بیان کی گئی۔ دوسری مثال جو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں انہی لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ منافقین جو اسلام لانے کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہے، یعنی ظاہری اسلام حیرانہ سرگرد ہیں۔ جب کبھی ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہیں، اور جب کبھی وہ مفاد، جیسے کبھی مال غنیمت آ گیا ہے اور کوئی فائدہ حاصل ہونے لگا تو وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ جب کوئی امر آ گیا، کسی حکم کی پابندی کرنے کا حکم آیا، جہاد کا حکم آ گیا، قتال کا حکم آ گیا، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی کیفیت ہے۔ جیسے سورۃ حج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کو کوئی خیر سے مراد کوئی مال و دولت، کوئی مفاد پہنچے، اطمأنَّ بِهِ، تو وہ اس پر کیا ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اپنے چہرے کے بل کیا ہو جاتے، الٹے لوٹ آتے، واپس پلٹ آتے۔ تو اسی طرح یہاں بھی مثال دی گئی، جیسا کہ کوئی بارش ہو آسمان سے، اور اس بارش کے اندر جو ہے نا اندھیریاں ہوں، گرج ہو اور بجلی ہو، ٹھیک ہے، اور
اس غرض سے جو ہے نا یہ لوگ اپنی انگلیاں جو ہے نا کیا کر لیتے، اپنے کانوں میں دے لیتے، یعنی اس کی آواز کے خوف سے۔ اور جب بھی ان کو کوئی روشنی نظر آتی ہے کیا کرنے لگتے ہیں، جب کوئی بجلی اچانک چمکتی ہے تو یہ اس میں چلنے لگتے ہیں، پھر جب وہ رک جاتی ہے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا حال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یعنی ان منافقین کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ شخص الذی، جس نے، یہ کہ موصول آگے اس کا صلہ استوقد نارا، صلہ کیا ہوگا، جملہ استوقد، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا اپنے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے نور کو لے، یعنی نور ایمان کو ان سے کیا کر لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ پیچھے تو کس کا ذکر تھا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، آگ کا ذکر ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ذہب اللہ بنورہم۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا لے گئے ان کے روشنی، ان کی نور کو۔ تو اب آگ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے نور، روشنی، اور دوسری چیز کیا ہے، احراق، یعنی جلانا۔ تو یہاں پر جو ہے نا کس کی نفی کی گئی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس کو لے گئے، نور، یعنی روشنی کو۔ معلوم یہ ہوا کہ آگ کی جو حرارت ہے نا وہ باقی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو احراق، اس کے اندر جو جلانے کی صفت ہے وہ کیا ہے، باقی ہے۔ البتہ اس کے جو دوسرے فائدے کی چیز تھی روشنی، وہ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں کے اندر، لا يُبْصِرُونَ، یہ دیکھتے نہیں۔ اب کیسے، سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، سمن یہ کیا ہے، بہرے ہیں، اور بکمن گونگے، عمیٌ اور یہ کیا ہو گئے، یعنی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون۔ تو اب یہ کیا، یعنی نفاق جو ہے نا ان کے دلوں میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ اس کے علاوہ نہ تو کچھ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ فہم لا یرجعون، بس یہ نہیں لوٹیں گے۔ تو سمن کے معنی بہرے، بکمن گونگے، عمیٌ اندھے، فہم لا یرجعون، بس یہ کیا نہیں ہوں گے، لوٹیں گے نہیں۔ او کصیب من السماء، یعنی اپنے نفاق میں جو ہے نا حد درجہ بڑھ چکے۔ دوسری مثال دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او کصیب من السماء، یا مثال جو ہے نا منافقین کی ایسے ہے جیسا کہ آسمان سے موسلا دھار بارش، پانی اترے، صیبن یعنی تیز بارش، موسلا دھار بارش، فیہ ظلمات، اس کے اندر کیا ہوں، اندھیریاں ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور یہ کیا کر لیتے ہیں، ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں، ٹھیک ہے، مطلب کیا کہ اس کی شدت اور ہولناکی اتنی آتی ہے، ایک تو یہ نا کہ صرف انگلیوں کے پورے اپنے کانوں میں داخل کیے نہیں، بلکہ یہ پوری انگلیوں کو داخل کرتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، یعنی ہولناک آوازوں سے، حذر الموت، کیوں، حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، مفعول کی علت آ گئی، یہ جالون اصابعہم، کیوں، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ گھیرے ہوئے ہیں کس کو، کفار کو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر تشبیہ کیسے ہے، او کصیبن، تو صیبن معنی بارش، تو اسلام کو یہاں تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ، باران رحمت کے ساتھ، بارش کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ظلمات، اور ظلمات کے ساتھ کو کس کی تشبیہ ذکر کیا گیا یہاں پر، خواہشات نفسانیہ کی، یہ لوگ اپنی خواہشات نفسانیہ میں بڑھ رہے ہیں۔ اور ورعد، رات کو جو ہے نا کس سے تشبیہ دی گئی،
رعد تشبیہ ہے کس سے؟ عذاب الہی سے ڈرانے والی آیات. رعد عذاب الہی سے ڈرانے والی آیات. اور برق ہے جو ہے نا وہ ہے غلبہ دین. برق کیا ہے؟ اسی کو آگے ذکر فرما رہے ہیں نا کہ جب غلبہ دین کی کوئی روشنی ان کو نظر آتی ہے تو یہ آگے بڑھنے لگتے ہیں، پھر جب وہ بند ہوتی ہے تو یہ رک جاتے ہیں. اگلی آیت ہے. ٹھیک ہے، تو سیبن یہ تشبیہ ہے کس کے ساتھ؟ دین اسلام کے ساتھ. ظلمات یہ خواہشات نفسانیہ. رعد عذاب الہی سے ڈرانے والی آیات. اور برق غلبہ اسلام. ٹھیک ہے، غلبہ اسلام، غلبہ دین. یکاد البرق یخطف ابصارهم، یعنی وہ بجلی جب گونجتی ہے نا، جب وہ چمکتی ہے تو وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ یخطف، خاطف یخطف سمیع اسمہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اچک لینا. ٹھیک ہے، یخطف ابصارهم، وہ اچک لے یعنی کھینچ لے کس کو؟ ابصارهم، ان کی بینائی. وہ اتنی تیز ہوتی ہے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یعنی جب بھی روشنی پڑتی ہے ان کے لیے مشوا فیہ، تو یہ اس میں کیا کرنے لگتے ہیں؟ چلنے لگتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ جب ان کو کوئی غلبہ اسلام کی کوئی امید، کوئی کرن نظر آتی ہے تو یہ آگے بڑھنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے قاموا، تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو لے جائے ان کی سماعتوں کو اور ان کی بینائی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز پر قادر. اب یہاں تک جو ہے نا 3 انسانی گروہوں کا ذکر کیا گیا، متقین، کفار اور منافقین. اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کے مقاصد ثلاثہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت. اس میں سے جو سب سے پہلا مقصد ہے، سب سے بڑا مقصد ہے توحید، اس کو ذکر فرما رہے ہیں. اور یہ قرآن مجید کا جو ہے نا سب سے پہلا امر، سب سے پہلا حکم ہے. اور وہ کس چیز کے بارے میں دیا جا رہا ہے؟ توحید سے متعلق. کہ سورہ بقرہ کا جو ہے اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن پاک کا جو ہے سب سے پہلا حکم ہے وہ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، یعنی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب اپنی عبادات کا رخ جو ہے نا وہ تمام غیر اللہ سے ہٹا کر کس کی طرف کرو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کرو. ٹھیک ہے، یعنی عبادت کیا ہوگا؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے کہ اپنے اختیار سے محبت کسی کے سامنے جو ہے نا تعظیم و محبت کے ساتھ کیا کرنا، انتہائی عاجزی اختیار کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ عبادت کیا ہوگی؟ اختیاری ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ جو عبادت اضطراری ہوگی وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. یعنی عبادت کے اندر بندے کی جو ہے نا رغبت اور اس کی رضا اور اختیار کا ہونا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ضروری. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جیسے نماز ہے، نماز ایک عبادت ہے، تو نماز کے ساتھ کس کا ذکر ہے؟ خشوع کا. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ نماز کے اندر جو ہے نا خشوع، وہ نماز کی صحت کے لیے تو شرط نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اسلامی ریاست ہو تو وہ مطلب اس کی نماز، اس کا فرض کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا. البتہ جو ہے نا کس کے لیے شرط ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبول ہونے کے لیے خشوع جو ہے نا وہ کیا ہے؟ فرض. ٹھیک ہے، یعنی ثواب کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو. ٹھیک ہے، اب یہاں خاص نہیں کیا گیا بلکہ یہ حکم جو ہے نا کس کو ہے؟ تمام انسانوں کو. یا ایھا الناس، اے لوگو. چونکہ یہ یا حرف ندا تھا اور الناس پر کیا آ رہا ہے؟ الف لام. اس میں فصل کے لیے جو ہے نا کیا درمیان میں ایھا آ گیا. یا ایھا الناس، اے لوگو. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی. ٹھیک ہے، اب پروردگار ہونے کی نسبت بھی کس کی طرف کی؟ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے انہیں کی طرف، یعنی تاکہ مانوسیت پیدا ہو جائے.
اجنبیت جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی تمہارے پروردگار ہیں. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، اپنے پالنے والے کی. اچھا، کیوں عبادت کرنی ہے؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انتہائی جو ہے نا سادہ اسلوب اپنایا یہاں پر قرآن پاک نے. ٹھیک ہے، اب اس کی جو دلیل ذکر کی جا رہی ہے وہ ایسی ہے کہ جو شخص ذرا بھی عقل و شعور رکھتا ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے. الذی خلقکم، یعنی جس نے تمہیں پیدا کی، یعنی تمہیں عدم سے عدم سے نکال کر کیا بخشا؟ وجود بخشا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص کو کیا اور دکھائی دے رہی، ہر شخص کو معلوم ہے. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے، پھر بظاہر انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ تو پیدا ہوا کس سے؟ یعنی اپنے والدین سے. اس ساتھ ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو کیا ہے تم سے پہلے. ٹھیک ہے، انہیں بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اچھا، اب یہ عبادت کیوں کرنی ہے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ جو ہے نا وہ کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار ہو. ٹھیک ہے، تقوی اختیار کر لو. الذی جعل لکم الارض فراشا، اور تمہارے پروردگار وہ ذات ہیں جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا زمین کو آپ کے واسطے بچھونا. فراشن یعنی فرش، بچھونا، فرش بنایا. والسماء بناء، یعنی زمین کو چلنے کے لیے بنایا فرش. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. ٹھیک ہے، یعنی جیسے بعض حدیث میں بات آتی ہے کہ زمین و آسمان جب پیدا ہوئے تو یہ دونوں بند کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے. بند کا مطلب یہ ہے کہ زمین غلہ نہیں اگاتی تھی اور آسمان جو ہے نا کوئی پانی وغیرہ نہیں برساتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا پانی برسایا، اور پھر اس پانی سے زمین کے اندر کیا پیدا ہوئی؟ صفت امباد، اگانے کی صلاحیت جو ہے نا زمین میں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، اسی طرح اشارہ ہے سورۃ انبیاء کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کہ یہ دونوں بند تھے، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ کھول دی. ٹھیک ہے، وہ تو اس کی تفسیر غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی مروی ہے کہ آسمان جو ہے نا وہ پانی نہیں برساتا تھا اور زمین غلہ نہیں ہوتی. بند کا یہ مطلب، بند کا یہ معنی نہیں کہ دونوں ساتھ ملے ہوئے. ٹھیک ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ذات نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بھی یاد رکھو کہ جو السماء کا لفظ ہے قرآن پاک کے اندر، ایک تو یہ استعمال ہوگا آسمانوں کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ کبھی کبھی یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے ہر بلند چیز کے. سماعن کا لفظ جو ہے نا یہ ہر بلند چیز کے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نکالے پھلوں میں سے، یعنی چیزیں اناج کی. رزقا، کیوں؟ رزقا لکم، یعنی یہ علت ہے کس کی؟ اخرجت رزقا لکم، آپ کے تمہارے رزق کے لیے. فلا، تو یہ رزق کا جو ہے نا ایک مفہوم ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں پر رزق کا اطلاق ہو رہا ہے، یہ اس کا ایک مفہوم. ٹھیک ہے، رزق کا جو مفہوم ہے نا ویسے وہ وسیع مفہوم، جیسے اور کسی مقام پر بات آ بھی جائے گی. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ٹھیک ہے، اب گزشتہ آیت کے اندر قرآن مجید کا سب سے پہلا امر تھا، سب سے پہلا حکم تھا، اور یہاں جو ہے نا سب سے پہلے نہیں آ رہی، یعنی نہیں مانا کسی کام سے روکنا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. اندادن یہ ندن کی جمع ہے، ندن کہتے ہیں شریک. ٹھیک ہے، حصے دار. فلا تجعلوا للہ اندادا، مت بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، یعنی اندادن جمع ہے شرکاء. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. یعنی کس بات کو جانتے ہو؟ کہ مطلب یہ ہے کہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و یکتا ہے، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں سے جو ہے نا یہ چونکہ مدنی صورت ہے، کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تو یہ لوگ کہتے ہیں، جیسے مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ کلام جو ہے نا معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تحدی فرمانے کس چیز کی، بِإِتْيَانِ مثل القرآن، ٹھیک ہے، اس کو عنوانیت، یعنی چیلنج کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ قرآن کا کیا لے ہے، مثل لیں، ٹھیک ہے۔ جو ہے قرآن پاک کی اگر اور بھی آیات کا مطالعہ کریں تو اس سے معلوم یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے نا مکی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع کے اوپر جو ہے نا کفار سے اور مشرکین مکہ سے اس چیز کا تذکرہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ ابتدائے وحی کے اندر جب اس قسم کی باتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اگر تمام جنات اور انسان بھی جمع ہو جائیں اس کا مثل لانے پر تو وہ نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اولاً جو ہے نا جو ان کو حکم چیلنج کیا گیا وہ پورا قرآن کا مثل لانے، یعنی پورے قرآن سے مراد اس وقت تک جتنا نزول ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر جب اس سے بھی عاجز آ گئے، پھر دوسرا حکم آیا سورہ ہود کے اندر، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کہ چلے اس جیسی جو ہے نا کیا کریں، کوئی 10 صورتیں ہی بنا دیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ اس سے بھی عاجز ہو گئے پھر سورہ یونس کے اندر جو آیت ہے قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، کہ وہ کیا کریں، آپ ان سے کہیں کہ اس جیسی جو ہے نا کوئی ایک صورت ہی لے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے بھی عاجز ہو گئے، ٹھیک، بلکہ یہ اس کے اندر جیسے اگلی آیات میں بات آ رہی، تو یہاں دو باتیں الگ الگ، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو ہے نا قرآن کا مثل لانے سے عاجز، اور دوسرا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ قیامت تک بھی جو ہے نا کوئی اس کا مثل نہیں لا سکتا۔ تو یہ قرآنی پیشن گوئی ہے جو 14.5 سال سے بھی، ٹھیک ہے، تقریباً 14.5 سال کے عرصے سے کیا آ رہی ہے، اس سے زائد ہی ہو گیا، بلکہ پوری ہوتی ہوئی ہر دور کے اندر جو ہے نا لوگ اس کا کیا کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رہی یہ بات اس یہ احتمال کہ ممکن ہے کوئی اس کا جو ہے نا مثل لایا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب ایسا ممکن نہیں، اس لیے کہ قرآن پاک کے جو مخالفین ہیں ان کی تعداد ہر دور کے اندر کیا رہی ہے، زیادہ رہی۔ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو وہ چھپا نہ رہتا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا، ظاہر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم لوگ جو ہے نا کس میں، اگر آپ لوگ شک میں ہیں، فِي رَيْبٍ شک میں ہے، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ٹھیک ہے۔ اصل ان کو شک اس وجہ سے بھی، وہ یعنی جو ان کے تردید کی وجہ بنتی تھی نا شک کی، وہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ آسمانی کتاب ہے نا تو یہ دفعتاً کیوں نہیں نازل کی گئی، ایک ہی مرتبہ اتار دی جاتی، تو چونکہ یہ تدریجاً نازل ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک بڑا سبب تھا اس بات کا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ جو ہے نا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا، یعنی کوشش کر کے کسی سے سیکھ کر یہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے یعنی جیسی حکمت اور مشیت ہوتی ہے اس طرح جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ اتارا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسی حکمت اور جیسی مصلحت ہوئی کہ پہلی آسمانی کتابوں میں یہ حکمت تھی کہ ان کو اکٹھا اتارا گیا، یہ قرآن پاک کو جو ہے نا وہ تدریجاً اتارا گیا، اس کی اور بہت سی وجوہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ شک میں ہو، ٹھیک ہے، ریب کہتے ہیں ایسا شک جو انتہائی معمولی درجے کا ہو کہ ذرا بھی غور و فکر سے جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، زائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ تردد جو معمولی تفکر سے جو ہے کیا ہو جائے، زائل ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی کے اندر جو ہے نا یقین کے لیے کلمہ جو ہے نا وہ کون سا آتا ہے، اذا آتا ہے، یہ کسی بات کے یقینی ہونے
کو بتانے کے لیے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ اذا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ اذا جاء نصر اللہ، ٹھیک ہے. اور شک کے لیے، تردد کے لیے، غیر یقینی چیز کے لیے جو استعمال ہوتا ہے کلمہ وہ کون سا ہے؟ ان. مطلب کیا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کو اس بارے میں تردد ہے نا قرآن پاک کی حقیقت کے متعلق، اس میں بھی ہمیں شک. مطلب کیا ہے؟ اس طرح اشارہ کرنا مقصود ہے کہ انتہائی معمولی درجے کا جو ہے نا کیا ہے؟ شک ہے، جو معمولی غور و فکر کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہو سکتا ہے. تو یعنی یہ شک بھی اس مرتبے کا بھی نہیں ہے کہ اس کو کس کے ساتھ بیان کیا جائے؟ یقین کے ساتھ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر آپ لوگ شک میں ہیں اس چیز سے متعلق مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتارا اپنے بندے پہ، ٹھیک ہے. اب آپ کی نسبت کی گئی کس کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یہ اضافت اور نسبت کس کے لیے؟ تکریم کے لیے، اعزاز کے لیے، ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی کہ یہ اضافت، اس اضافت میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہونے کی طرف، کہ ہمارے بندے ہیں اور ہمارے کیا ہیں؟ مطیع اور فرما بردار. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مثل جو ہے نا ایک صورت ہی لے آؤ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جو ہے نا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی یہ اس میں جو ہے نا تنوین جو ہے نا یہ کس کی طرف؟ یعنی تنوین جو ہے نا کس کے لیے؟ تنکیر کے لیے. کوئی ایک صورت ہی بنا لو، ٹھیک ہے. اور ایک تو اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ چاہے کوئی چھوٹی سی صورت ہی بنا لو، تنوین سے یہ بات معلوم ہو جائے. دوسری چیز، چاہے ایک مرتبہ ایسا کر لو، ٹھیک ہے. جیسے بعض اصولیین فرماتے ہیں کہ امر جو ہے نا کس کا تقاضا نہیں کرتا؟ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی جو ہے نا کوئی ایک صورت ہی بنا لو، ٹھیک ہے. چاہے کوئی چھوٹی صورت ہی ہو، ایک ہی بنا لو، ایک مرتبہ ہی بنا لو. اور یعنی بعض ایسی کوششیں ہوئی بھی ہیں، لیکن ہر دور کے جو علماء امت ہے انہوں نے ان کا یعنی باطل ہونا جو ہے نا خود کلام عربیت کے حوالے سے اس کو بھی بیان کی، ٹھیک ہے. جیسے علوم القرآن مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کی، اس میں بھی اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں جو مختلف ادوار کے اندر مختلف لوگوں نے جو ہے نا اس حوالے سے کوششیں کی ہیں. یعنی وہ انتہائی سطحی قسم کے کلام ہیں کہ جو خود یعنی جو علماء بلاغت ہیں وہ خود اس کی کیا کرتے ہیں؟ تردید کرتے ہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو یہ شک کوئی خاص اس میں نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود مشرکین جو ہے ان کے بہت سے ایسے واقعات کتابوں میں درج ہیں کہ یہ قرآن پاک کو سنا کرتے تھے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھا کرتے اس کو سنتے تھے، ٹھیک ہے. یعنی وہ خود بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ کوئی بشری کلام نہیں ہے. بہت سے واقعات اس پر اس کے حوالے سے کتابوں میں منقول ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے گواہوں کو بھی، اپنے شرکاء کو بھی کیا کر لو؟ بلا لو اللہ کے سوا جو تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی دعوت دو، ان کو بھی بلاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنی اس بات میں کیا ہو؟ سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا یہ قرآن پیشن گوئی، اور ہرگز نہ کر سکو گے، نہ تو پہلے کر سکے اور نہ آئندہ کر سکو گے قیامت تک کے لیے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، ٹھیک ہے. نار کا لفظ جو ہے نا عربی کے اندر کیا ہے؟ مؤنث ہے اور مؤنث سمائی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا اس کی جو آگے التی لے کر آئیں. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ایسی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہے نا وہ کیا ہوں گے؟ لوگ ہوں گے اور پتھر، ٹھیک ہے. پتھر سے مراد اس کی تفسیر میں دو قول ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے مراد عام پتھر ہیں،
ٹھیک ہے، ایک قول یہ کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کی ان لوگوں نے کیا بنا رکھی تھی، مورتیاں بنا رکھی، ٹھیک ہے، جو بت بنا رکھے، جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے نا لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو تیار کر دی گئی، اعدت یعنی ماضی کا صیغہ نا، تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کفار کے لیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا اور اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ دوزخ اور جنت اور جہنم جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ موجود ہیں اور پیدا کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ جنت اور جہنم جو ہے نا وہ پیدا نہیں کیے گئے، یعنی قیامت کے وقت جو ہے نا یہ کیا کیے جائیں گے؟ پیدا کیے جائیں گے، ابھی موجود نہیں ہیں، یہ بھی اور وہ غلطی پر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کیا ہے؟ تمثیلی چیز ہے، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے، صرف نیکیوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے کس کا تصور دیا گیا؟ جنت کا، اور گناہوں سے جو ہے نا ڈرانے کے لیے کس کا تصور دیا گیا؟ جہنم کا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جو نظریات ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، یعنی جنت اور جہنم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یعنی موجود ہیں اور پیدا کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو قیامت کے دن جو ہے کیا کیا جائے؟ پیدا کیے جائے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ بعض یہ ہے کہ وہ جیسے بعض علماء نے فرمایا کہ جنت اور جہنم جو ہے نا یہ کیا ہیں؟ موجود ہیں، البتہ جنت کے اندر جو ہے نا بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو خالی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بہت سی جگہیں وہ خالی رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسی کسی کی سرمایہ کاری ہوگی اس کے بقدر جو ہے نا اس کے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے سبحان اللہ کہنے پر جو ہے نا وہ جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کیا کر دیتے ہیں؟ گھر بنا دیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جنت موجود ہے، البتہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بھی بہت سی خالی جگہیں، ٹھیک ہے، جو کیا ہوں گی یعنی اپنے وجود کے اعتبار سے تو موجود ہے، البتہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی کیا ہیں؟ زیر تعمیر، ٹھیک ہے۔ اس میں بندوں کے جیسے عمل ہوں گے ویسی اس میں تعمیر ہوتی رہے گی۔